السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پارہ نمبر 9 آج ہم مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے اس پارے سے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس کا جو نزولی نمبر ہے وہ 88 ہے۔ اس کا جوڑا اس سے اگلی سورت توبہ کے ساتھ بنتا ہے، اور اس سے پہلے جو دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورہ نام اور سورہ اعراف، وہ دونوں مکی صورتیں تھیں، اور اس کے بعد یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے تو یہ اس کا نمبر 88 ہے، ویسے مصحف میں ہمیں یہ ملتی ہے سورہ ان دونوں مکی صورتوں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی میں آپ کو وجہ تسمیہ بھی بتا دوں کہ یہ سورت سورہ انفال کیوں کہلاتی ہے۔ انفال کا جو لفظ ہے وہ نفل سے ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کوئی بھی نوافل جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ فرضوں کے بعد ایک زائد چیز ہوتی ہے، اس لیے اسے نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مال غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل چیز تو فتح ہوتی ہے نا میدان جنگ میں، تو مال غنیمت تو ایک زائد چیز ہے۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، فوراً بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور تمام غزوات کی بنیاد ہے غزوہ بدر، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا جو مشاہدہ کیا گیا وہ تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا، کہ چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا گیا اس جنگ میں۔ اب اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کے حکم سے ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تک جب غزوہ بدر ہوا ابھی تک کوئی قاعدہ، کوئی دستور کوئی بنا نہیں تھا اس سلسلے میں، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تھی، تو اس لیے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور مال غنیمت کے متعلق کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اس لیے جس کے حصے میں جو آیا اس نے وہ اٹھا لیا۔ نوجوانوں نے زیادہ چیزیں اکٹھی کر لیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ بہرحال اللہ نے سورت کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا ہے کہ پھر ان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ کیا ہوگا اس سلسلے میں، مال غنیمت کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فیصلہ کریں گے، پوچھتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوٹ کے مال کے بارے میں ان کا سوال ہے، تو ان کو بتا دو قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس میں سے دیکھیں سورت پوری 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ ایک مکمل خطبہ ہے، لیکن اس میں سے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو درمیان سے نکال کر آغاز میں لایا گیا، اور جبکہ اس کی تفصیلات مال غنیمت کے بارے میں سورت کے اندر اپنی جگہ پر ہی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس موضوع کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر چونکہ یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، سورت کا آغاز بڑے غیر معمولی انداز میں ہوا۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ شروع میں کیوں ایک آیت بس، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں سچے حقیقی مومنوں۔
فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے عزت کی روزی۔ کما اخراجہ کا، اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، کما اخراجہ کا ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا۔ اب یہاں سے جب جنگ بدر کا ذکر شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت تک ان آیات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم غزوہ بدر کا پس منظر نہ جان لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال گزارے، سخت مشقت میں اور بہت تکلیفوں میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ کفو ایدیکم کا حکم آ چکا تھا، اپنے ہاتھ باندھے رکھو چاہے تمہارے پر خچے بھی اڑا دیے جائیں، لہٰذا ظلم و ستم برداشت کر کے مسلمانوں کی تربیت کی گئی، ان کے اندر تنظیم پیدا کی گئی، ان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط بنایا گیا، ان کو یہ تربیت کا دور تھا، 13 سالہ دور۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ملا اور ہجرت کو فرض کر دیا گیا، تمام لوگ ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں، مدینہ کو ایک بیس بنا دیا گیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی ساری جمعیت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کی، جس کی صورت میں آپ کو ایک ایسا مرکز مل گیا جو ایک ہی وقت میں گورنمنٹ سیکریٹریٹ بھی تھا، پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، جو دارالعلوم اور خانقاہ کا کام بھی دیتا تھا، عبادت گاہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں مہاجرین اور انصار میں مواخات کا رشتہ قائم کرایا، اب اس رشتے سے معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا کام یہ کیا، داخلی محاذ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہجرت کے 7ویں مہینے سے آپ نے مدینہ کی طرف چھاپے مار دستے مدینہ سے باہر بھیجنے شروع کر دیے۔ قریشی مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا، اور مکہ سے یمن اور شام کی طرف ان کے تجارتی قافلے سارا سال چلتے رہتے تھے۔ یہ شاہراہیں قریش مکہ کی معیشت کے لیے ایک بڑی اہمیت، شاہراہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ آپ نے ان دونوں شاہراہوں پر اپنے فوجی دستوں کی نقل و حرکت شروع کی اور ان کو بتایا کہ یہ ان کی معاشی شاہراہ اب ہماری ذات میں ہے، جب چاہیں ہم اسے روک سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا کی طرف، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو آپ نے منع کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی صرف نظر رکھنی ہے قریش کی نقل و حرکت پہ، لیکن ان کی قریش کی ایک تجارتی قافلے سے مقابلہ ہو گیا، ایک شخص عبداللہ حضمی مارا گیا اور دوسرے کو وہ قیدی بنا کے لے آئے، مال غنیمت بھی لے آئے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اس پہ اظہار کیا، کیونکہ آپ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک ایسا باقاعدہ ایک مسلح اقدام تھا جن میں ایک شخص قتل بھی ہو گیا، اور اس سے کشیدگی دونوں میں مکہ اور مدینہ میں پیدا ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ایک تجارتی قافلہ تھا، جب مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ بچ کے نکل گیا۔ جب یہ قافلہ 50,000 دینار کی مالیت کے سامان کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے مشورہ کیا۔ ظاہر ابو سفیان کو بھی خطرہ تھا، اس نے اس کی حفاظت کے لیے دوہری حکمت عملی اختیار کی۔ ایک تو اس نے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیجا کہ مجھے خطرہ ہے، میری مدد کی جائے، اور دوسری طرف وہ راستہ بدل کر معمول کا راستہ چھوڑ کے جو بدر کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا اس کو چھوڑ کر قافلے کو مدینہ سے دور ساحل سمندر کے راستے پہ اس نے ڈال دیا۔ تو جب اس کا بندہ وہاں پہنچا تو مکہ والے تو تیار ہو گئے، ابو جہل نے تو 1,000 کا لشکر تیار کیا جو کیل کانٹے سے لیس تھا، اور مدینہ کی طرف اس نے بھی اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا تو مشورہ کیا مسجد نبوی میں، اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو شام سے واپسی پر روکنا چاہیے۔ یہ آپ نے پہلے کیا تھا جب ابھی مطلب ابو جہل کے قافلے کا پتہ نہیں تھا،
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی طرف سے جو حکم مطلب ان کے جو مشورے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے چونکہ ان میں منافق پیش تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کو گزن پہنچے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں نے تو یہی مشورہ دیا کہ بس امن و سکون سے ہمیں رہنا چاہیے، لیکن بہرحال باہمی مشورے سے یہی طے پایا کہ حضور کچھ صحابہ کو لے کر اس مقصد کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے، چونکہ اس وقت جنگ کے بارے میں کوئی گمان تک نہیں تھا، اس لیے اس مہم کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے چل پڑا، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، چھوٹے موٹے ہتھیار تھے، کچھ تیر تھے، اور آپ جو چند صحابہ کے ساتھ مقام صفرا پر پہنچ گئے تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا، یعنی منافقوں کی بات ہے، کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ مقام صفرا پہ جب آپ تھے تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایک طرف ابو سفیان کا لشکر بھی ہے جس میں مال ہی مال ہے، اور دوسری طرف ابو جہل کا لشکر ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تو آپ کو ملا ہی ملا، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور وہ موقع جب کہ آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پوری رات آپ نے اللہ سے استغاثہ و فریاد میں گزار دی، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج یہاں ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ آپ خوشخبری ہو آپ کو اور آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ از یغشیکم النعاس، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے صحابہ سے مشورہ کیا، خیر یہ ایک لمبی یہ تو داستان ہے، صحابہ کی طرف سے آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ آپ ظاہر ہے تعداد 313 تھی، ہتھیار پاس نہیں تھے، فیصلہ ہو گیا کہ اب ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے جو 1000 ہے اور ان کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے، تو بہت بڑا یہ ایک فیصلہ تھا، صحابہ کا بہت بڑا یہ ایثار تھا کہ وہ اللہ کے رستے میں بغیر ہتھیاروں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے پھر کیسے کیسے مسلمانوں کی مدد کی۔ اذ یغشیکم النعاس امنتم منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں آپ پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ غنودگی، نیند، جبکہ حال یہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ایسے میں نیند کس کو آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک سکون کی نیند طاری کر دی، بے خوفی سے سوئے، فریش ہو کے اٹھے، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا۔ مسلمان چونکہ نیچی جگہ پہ تھے اور پانی کا ایک ہی وہاں پہ ایک ذریعہ تھا جس پہ کفار کا قبضہ ہو گیا تھا، اب پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا وضو کے لیے، غسل کے لیے، پینے کے لیے، تو جب اللہ نے بارش نازل کی تو پانی ان کی طرف ڈھلوان تھی، پانی جمع ہو گیا، انہوں نے اس کو جمع کر لیا اور زمین پختہ ہو گئی، ریتلی زمین تھی اور اس پہ پانی پڑنے کی وجہ سے وہ سخت ہو گئی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے تاکہ تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہیں تمہارے قدم جما دے۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مطلب ان کی مدد میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور جب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو بھی اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ یہ جنگ بدر میں یہ کاروائیاں بھی اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے، 313 ایسے نہیں 1000 پہ
بھاری ہو گئے تھے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ رہا تھا، وحی کر رہا تھا کہ جاؤ میرے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھو، ابھی ان کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف اور رعب میں ڈالتا ہوں، تم جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھو، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ کس کو حکم دے رہا ہے اللہ؟ فرشتوں کو، بدر کے موقع پر۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ہر رسول جب اپنا اللہ کا پیغام اپنی قوم کی طرف لے کے آیا اور قوم نے جھٹلایا تو اس پہ عذاب تو آیا ہی آیا۔ ہم نے 6 رسولوں کے واقعات پڑھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا، لیکن آپ پہ جو عذاب آپ کی قوم پہ آیا وہ مختلف طریقے سے آیا، وہ ویسے نہیں آیا جیسے پچھلے 6 رسولوں کی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ یہ جو عذاب آیا یہ قسطوں میں آیا۔ پہلی قسط بدر کے موقع پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ابھی ان پہ عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، اور آخری قسط ان کی 9 ہجری میں ہم دیکھیں گے، اگلی سورت توبہ میں وہ ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں ایک طرح سے ان کو عذاب دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیرنی۔ جس نے ایسے موقع پہ پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پہ ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ یعنی یہ 2 صورتیں تو ایکسیپشنل ہیں، کوئی جنگی چال کے طور پہ بھی آپ کو پیچھے سے جا کے حملہ کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ احد میں خالد بن ولید نے کیا تھا، اور کسی دوسری فوج سے اپنے کسی ایک لشکر دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے اگر ایسا کرے گا، مطلب یہ نہیں ہے کہ بیک ہونی ہی نہیں چاہیے، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وبئس المصیر، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، 70 جو قتل کیے ہیں وہ تم نے نہیں کیے بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اس ساری باتوں کو، اور ویسے تو حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کسی بھی چیز میں طاقت اور قوت ڈالتا ہے، اور فتح بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو آپ نے ریت کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر جو خاصیت پیدا کی وہ اللہ ہی نے کی۔ مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں، برائے نام تھے، اب کفار کے پاس ہتھیار تھے۔ اللہ نے کیسے ہتھیار فراہم کیا آپ کو کہ ایک ریت کی مٹھی آپ نے اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ نے کفار کی طرف اسے پھینک دیا، اور پھر وہ جو ریت کے ذرے تھے انہوں نے میزائلوں کا کام کیا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ان کنکریوں کو ان کے چہروں تک پہنچایا اور انہوں نے کیسے کیسے اثرات مرتب کیے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اور پھر کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو ریت پڑی تو ان کے تو ہاتھوں سے ہتھیار ہی چھوٹ گئے، اور مسلمانوں نے وہی ہتھیار اٹھا لیے ان کے خلاف۔ ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔
ان کافروں سے کہہ دو ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا۔ فیصلہ کیا چاہتے تھے وہ؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ اس نے جنگ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ جو حق پہ ہے نا اس کو فتح دینا، اور یہ بھی اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس نے رشتوں کو کاٹا ہے، جس نے خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، اس کو شکست دیں۔ تو اس طرح کی باتیں ابو جہل جو جانے سے پہلے کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم فتح ہی چاہتے تھے نا، فیصلہ چاہتے تھے، فقط جاکم الفتح، وہ فیصلہ آ گیا ہے تمہارے سامنے، تو اب تو باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ خیر ہے، کچھ بھلائی ہے، تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اچھا، اس صورت کی ایک خاص خصوصیت ایک سورہ انفال کی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت بھرے الفاظ سے خطاب کیا ہے، اور انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر وہ میدان جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے اب یہ جتنی دفعہ یہ کہا گیا ہے 6 بار، یہ 6 اصول بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ شہادت۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسان موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کی زندگی کا، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف جب بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے تو آپ کی پکار پہ لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان، دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، پھر یہ نہیں ہوتا کہ بس جو مجرم ہیں وہی پکڑے جاتے ہیں، پھر گھیوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، مدینہ کی سرزمین تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تقوی اختیار کرو گے، خدا ترسی اختیار کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے فرقان مہیا کر دے گا، کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ یہ آج بھی 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جو بدر کا دن تھا، جس دن اللہ نے حق کو حق کر دیا، باطل کو باطل۔ فرقان ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ایسی کسوٹی
اللہ تمہیں فراہم کر دے گا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے مکہ میں، جب آپ مکہ میں تھے، ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے۔ اہل مکہ آپ کے خلاف جو جو چالیں چلتے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ کس طرح آپ کو مکہ سے نکال کے مدینہ کی سرزمین میں لے آیا، جو لوگ آپ پہ جان چھڑکنے والے تھے، اور اللہ نے کیسے آپ کو بہترین ساتھی مہیا کر دیے، اور پھر آپ کا جو دشمن تھا اسے اللہ کیسے بدر کے مقام پہ لے آیا کھینچ کے اپنی قتل گاہوں تک، وہ خود ہی پہنچ گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے فرعون کو اللہ نکال کے لایا اور لا کے سمندر میں غرقاب کر دیا، ایسے ہی ابو جہل اور اس کے قافلے کو اللہ تعالیٰ نکال کے لایا، بڑی وہ تمطراق کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، اپنی اکثریت پہ غرور کرتے ہوئے نکلے تھے کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم تو انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ نے بدر میں لا کے ان کا مدفن وہیں پہ بنا دیا۔ یہ ہیں اللہ کی چالیں، یہ ہیں اللہ کی تدبیریں۔ واللہ خیر الماکرین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نظر بن حارث تھا شاید، کوئی ان کا سردار، جو یہ باتیں کہا کرتا تھا کہ یہ کیا آیتیں ہیں، ایسی تو ہم بھی بنا لیں گے، یہ تو پچھلی کہانی ہے پچھلے دور کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہ بات بھی یاد ہے جب جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آئے۔ اچھا، کفار مکہ کو یہ ہوتا تھا کہ ان کی بات کیوں سنی جا رہی ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسی باتیں ایسی نکالتے رہتے تھے کہ لوگوں کو آپ سے بدظن کیا جائے، جن میں ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر ان کی باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ جو آیات ہمیں سناتے ہیں، اگر وہ واقعی سچی ہیں تو ہم تو انہیں برا کہتے ہیں، پھر اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اور بعض اوقات وہ دعا بھی کرتے سب لوگوں کے سامنے، دیکھیں یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر یہ کلام سچ ہے، اگر یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والے، اپنے آپ کو رسول کہنے والے سچے ہیں، تو پھر ہم سے آسمان سے بارش برسا دے پتھروں، یا کوئی اور عذاب ہم پہ لے آ، پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ نے تو ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ان پہ عذاب ایسے نہیں آئے گا، ان پہ عذاب نہیں آتا، پھر لوگوں سے کہتے دیکھا ہم نہ کہتے تھے۔ تو اس بات کا تذکرہ یہاں اللہ مدینے میں فرما رہے ہیں، مدینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بات بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے اندر موجود تھے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے کہ اللہ کیا ریزن بتا رہے ہیں میں کیوں عذاب نہیں نازل کر سکتا تھا ان پہ۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور پہلی بات کیا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں ان پہ عذاب نازل کر دوں۔ اور نہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ ایسے لوگ بھی تھے مکہ میں، بڑے سادہ لوگ، جب وہ کرتے طواف کعبہ کرتے غفرانک غفرانک، اللہ سے بخشش مانگتے، استغفار کرتے رہتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں جب تک لوگ استغفار کر رہے ہیں میں ان پہ عذاب نہیں بھیجا کرتا، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے، اب تو وقت آ گیا ہے ان پہ عذاب نازل کرنے کا، اور اللہ نے پہلا کوڑا بدر میں ان پہ برسا دیا عذاب کا، کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں یہ؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔
جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں سارا مال جھونک دیا انہوں نے، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا باعث بنیں گی۔ اللہ نے تو پریڈکشن کر دی پہلے سے۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھاٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ دوبارہ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ جو کیا ہے نا، پتہ ہے، پھر ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے۔ اب اجازت مدینہ میں آ کے جہاد کی، 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، اور پہلا جہاد مسلمانوں نے جنگ بدر میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فیصلہ کن فتح سے ہمکنار کر دیا۔ پارہ 9 مکمل ہو گیا۔ پارہ 9 کے اہم نکات جو ہیں، اس میں سب سے پہلے انبیاء کے قصے سنائے گئے ہیں جو پیچھے سے شروع ہو چکے تھے، اور ان قصوں میں اللہ کی سنت اور دستور جو رہا ہے وہ بتایا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، 5 انبیاء کے قصے جو تھے وہ بہت تفصیلی نہیں تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ ہوا۔ پھر یہود کی انوکھی جو عادات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جتنی نعمتیں ان کو دیتا رہا، یہ اتنے ہی آگے اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ عالم ارواح میں عہد الست لیا گیا روحوں سے، اس کا تذکرہ ہے اس بارے میں۔ پھر بلم بن باورا کا قصہ ہے، کفار جانوروں کی طرح ہے، لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا، وہ ایسے ہیں کہ دل تو ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ پھر سورہ انفال شروع ہوتی ہے، غنیمت کا حکم ہے، اور مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ سچے مومن کون ہیں، اور مجاہدوں کے لیے اللہ نے رہنما اصول بتائے ہیں، بار بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کے انہیں کچھ اصول بتائے کہ کس طرح سے جہاد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر کفر سے جو جنگ کا بنیادی تصور ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رستے میں مومن کس لیے لڑتا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رستے میں مومن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 میں یہ 2 دعائیں ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہم میں ہماری قوم اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تیرا فیصلہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ پھر ہر مومن یہ دعا مانگ سکتا ہے صبر کے لیے اور خاتمہ بالخیر کے لیے، یہ تو ضرور ہمیں کرنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، افرغ انڈیل دے، پورے کا پورا۔ انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو نا، پورے کا پورا آپ اٹھا کے جگ میں انڈیل دیں، یا آپ کسی دوسرے برتن میں انڈیل دیں اور گلاس کو فارغ کر دیں۔ افرغ، پورا ہی انڈیل دینا، یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں، اسلام کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے کے جانا۔ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں نا جو خاتمہ بالخیر کی ہیں، وہ ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے ہر روز اللہ سے، کیونکہ جس حال میں انسان دنیا سے جائے گا نا اسی حال میں اللہ سے ملے گا۔ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کے جائے۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، فاطر السماوات والارض،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے، ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ توفانی مسلمن، مجھے مسلمان موت دینا، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور پھر مجھے جا ملانا صالح لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایسی ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگیں اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کو ہر زبان میں دعا قبول کرتا ہے۔ ہم اردو میں مانگیں، پنجابی میں، انگلش میں، پشتو میں، ہر زبان اللہ کو آتی ہے، لیکن جو الفاظ اللہ ہی نے سکھائے ہیں، اللہ نے اپنے کلام میں جو دعائیں رکھ دی ہیں، ان کی تو پھر بات ہی کیا ہے۔ وہ تو ہماری سینٹنسز تو نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ ہی کے الفاظ میں جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو پھر کیا بات ہے اس کی۔ اور پھر اگر ہم اس کو نماز کے اندر مانگیں پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ہم تو بس درود شریف پڑھ کے ایک ہی دعا مانگ کے سلام پھیر لیتے ہیں، وہاں پہ ہم ڈھیر ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی ہوں۔ پارہ 9 میں عمل کی باتیں بے شمار تھیں، لیکن یہاں ہم نے صرف 3 باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو مضبوطی سے پکڑ لو کتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور یہ جو ہمارا دورہ قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہمارا ترجمہ قرآن پروگرام جو ختم ہوا الحمدللہ وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اور آگے شروع کرتے رہیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے اندر مومنوں کی، سچے مومنوں کی، حق مومن جو ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا جن کو کہا گیا ہے، وہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ صرف ہم باتیں پڑھ کے، کہانیاں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ سیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون کون سے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان ساری باتوں سے بچنا ہے جو بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی تھیں، ہم نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔